ذرا تصور کیجیے ایک ایسا وقت جب پوری دنیا خوف میں ڈوب جائے گی، پہاڑوں کی طرح انسانوں کے لشکر زمین پر پھیل جائیں گے، وہ ہر چیز کو تباہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، پانی کے دریا خشک ہو جائیں گے، بستیاں ویران ہو جائیں گی اور انسانیت اپنی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرے گی۔ آخر یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ وہ کہاں قید ہے اور کب دنیا پر حملہ کریں گے؟ آئیے قرآن اور حدیث کے روشنی میں جانتے ہیں یاجوج اور ماجوج کی حیران کن اور خوفناک داستان۔ میں آپ کا دوست عزیز الحق قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین گائیڈنس ہوپ۔ محترم ناظرین کرام، یاجوج و ماجوج کا ذکر قرآن مجید اور صحیح احادیث میں واضح طور پر موجود ہے۔ یہ قیامت کے بڑی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ ان کا خروج دنیا کے آخر زمانے میں ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تشریف لا چکے ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ایک نیک بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر فرمایا۔ ذوالقرنین اپنے سفر کے دوران دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسے قوم تک پہنچے جو اپنے زمین کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ اس قوم نے عرض کیا، یاجوج و ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم آپ کو مال دے تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے؟ ذوالقرنین نے مال لینے سے انکار کیا اور لوہے کے بڑے بڑے تختوں اور پگھلے ہوئے تانبے سے ایک عظیم دیوار تعمیر کی۔ قرآن فرماتا ہے، پس یاجوج و ماجوج نہ اس دیوار پر چڑھ سکے۔ محترم ناظرین کرام، یاجوج و ماجوج کون ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ علماء اسلام کے مطابق یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہے۔ یہ انسان ہی ہے، کوئی دیو یا عجیب مخلوق نہیں، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ احادیث میں آتا ہے کہ ان کے مقابلے میں باقی انسان بہت کم محسوس ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج و ماجوج ہر روز دیوار کو کھودتے ہیں۔ جب وہ اس سے توڑنے کے قریب پہنچ جاتے تو ان کا سردار کہتا ہے، واپس چلو، کل آ کر مکمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیوار کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا۔ پھر وہ کہیں گے، انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ دیوار کو اسی حالت میں رہنے دے گا اور وہ اسے توڑ کر نکل آئیں گے۔ خروج یاجوج و ماجوج، یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب دجال مارا جا چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائیں گے، میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ یہ یاجوج ماجوج ہوں گے، زمین پر تباہی۔ محترم ناظرین کرام، حدیث کے مطابق یاجوج و ماجوج زمین پر سیلاب کی طرح پھیل جائیں گے، ان کی تعداد بے شمار ہوگی۔ وہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کرتے جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک بڑی جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے اور ان کے بعد آنے والے کہیں گے، یہاں کبھی پانی ہوا نہیں کرتا تھا۔ محترم ناظرین کرام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر ایک پہاڑی کی طرف چلے جائیں گے۔ وہاں محصور ہو کر اللہ سے دعا کریں گے۔ اس وقت حالت اتنے سخت ہوں گے کہ کھانے پینے کے چیز اتنا تنہائی اور قیمتی ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، یاجوج و ماجوج کا انجام، جب مصیبت اپنے انتہا کو پہنچ جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک عجیب بیماری یا کیڑا یاجوج ماجوج کی گردانوں میں پیدا فرما دے گا۔ ایک ہی رات میں پوری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ صبح زمین ان کو لاشوں سے بھر جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، زمین کی پاکیزگی، پھر اللہ تعالیٰ بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر دور پھینک دیں گے۔ اس کے بعد بارش ہوگی جو زمین کو دھو کر صاف کر دے گی۔ زمین میں دوبارہ امن، برکت اور خوشحالی آ جائے گی۔
محترم ناظرین کرام، یاجوج اور ماجوج کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ محترم ناظرین کرام، انسان چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اصل حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہوگی، اس کے لیے ہر مسلمان کو اپنے ایمان، نماز اور اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، یاجوج اور ماجوج کی حقیقت صرف ایک داستان نہیں بلکہ قیامت کی ایک یقینی نشانی ہے۔ وہ وقت کب آئے گا اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن ایک دن ضرور آئے گا جب دنیا اس عظیم آزمائش کو اپنے آنکھوں سے دیکھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے، خصوصاً دجال اور یاجوج و ماجوج کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اگر اس ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر بتا رہا ہوں، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔